داری میں مصروف ہو گئے. آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ وہ دینار لاؤ. دینار کو حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ محمد کا اپنے رب پر کیا گمان ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ موجود ہوں. پھر حضور نے انہیں خود صدقہ کر دیا اور اس طرح دنیا سے تشریف لے گئے. 7 دینار بھی گھر کے اندر نہیں ہونے چاہیے. جیسا میں نے عرض کیا برادران عزیز, یہ باتیں آج ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتی, لیکن جب نقشہ وہ ہو جو اسلامی نظام کا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مقام پر صحیح فٹ کر جاتی ہیں. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ کچھ نہ اپنے پاس رکھنا اور اس کے بعد جو ہر وقت ہمیں غم کھایا جا رہا ہے کہ صاحب اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد میری ضرورت کے وقت میرے کون کام آئے گا, میرے بچے کل کو بھوک سے مر جائیں گے, سڑک میں گداگری کریں گے, یتیم خانے میں داخل کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, موجودہ نظام میں یہی کیفیت ہے, لیکن جب اسلام کا نظام ہو جس کے اندر پہلی چیز مملکت یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کے ذمہ دار ہم ہیں, اس میں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اس درد سر کی کہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے بچاتا پھرے اور اپنی اولاد کے لیے ترکے اور جرسا کے لیے یہ کچھ چھوڑتا پھرے. یہ تو درد صحیح ہے. آج بھی اگر کوئی کسی کو یہ ضمانت دے دے کہ میں تمہاری زندگی بھر اور تمہارے پاس تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری ہم سے عائد ہوتی ہے, وہ سوچے گا, وہ کہے گا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے, یہ نہ جو کچھ میرے پاس ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس درد کی. یہ وہ چیز تھی جس کے لیے خود نمونہ بن کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورثہ میں ترکہ میں 7 دینار بھی نہیں. چنانچہ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت نے نہ درہم چھوڑا, نہ دینار, نہ بکری, نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی. وہ کچھ چھوڑا جاتا تو اس کی وصیت کی جاتی نا, وصیت کس چیز. اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ دینار چھوڑا, نہ درہم, نہ غلام, نہ لونڈی اور نہ کوئی اور چیز, سوائے اپنے ایک خچر کے, اپنے ہتھیاروں کے, اور وہ ٹکڑا زمین جس کی آمدنی پر آپ کا گزارا تھا اسے آپ نے قبضہ کر دیا, لوٹا دیا مسلمانوں کی طرف کہ پھر نئے سرے سے اس کی تقسیم ہو جائے, جس کو زیادہ ضرورت ہے اسے وہ چیز مل جائے. وقت نہیں, ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ جو چیز ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس سے ضروریات پوری ہوتی تھی وہ بھی اس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے آپ نے صدقے میں دے دیا, ان کی تعلیم میں چھوڑ دیا. اسلام کے معاشی نظام کے اندر زمین اور ذرائع پیداوار کی یہی حیثیت ہے, وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے, اس کا انتظام اسلامی نظام کرتا ہے. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضور کی وفات کے وقت ایک دوسری حدیث میں ہے, نہیں وہ علامہ شبلی نے اپنے ہاں اس چیز کو لکھا ہے کہ حضرت نے جب انتقال فرمایا تو اپنے مقبوضات اور جائیداد میں سے کیا کیا چیزیں ترکے میں چھوڑی. اس سوال کا اصل جواب تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتے, اور اگر کچھ تھا بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے کہ لا نور ما ترکنا ہو صدقت, ہمارا کوئی وارث نہیں, جو کچھ چھوڑا وہ عام مسلمانوں کا حق. یہ ہے پہلے دن سے آخری وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نقشہ
جو ان روایات و کتب سیر کی روح سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی توجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا تیاگ دی تھی، ترک کر دی تھی اور آخرت کو ترجیح دی تھی۔ یہ رہبانیت اور عیسائیت کی خانقاہیت کا تصور نہیں تھا۔ یہ تصور ہوتا تو اتنی بڑی مملکت کیوں کام کی جاتی؟ یہ چیز خود اس کی تردید کرتی ہے کہ تصور یہ اس قسم کا ذہن نہیں تھا، اور اس قسم کا عام تصور جو ہمارے یہاں تقویٰ کا ہے وہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے سلطنت قائم کی، ایک مملکت قائم کی، اس کے آپ سربراہ تھے، اس کے فرما روا تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سربراہ مملکت کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا تقاضا یہ تھا کہ مملکت کے عام افراد کی جو معیار زندگی ہے، فرما روائے مملکت کا معیار زندگی اس سے اونچا نہ ہونا پائے، اور اس کا تعلق افراد مملکت سے وہ ہو جس کے متعلق حضرت سلمان فارسی کی روایت میں ہے کہ حضور کا جو جانشین ہو خلیفۃ المسلمین، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرے اور رعایا کر اس طرح شفقت کرے جس طرح آدمی اپنے اہل و عیال پر شفقت کرتا ہے۔ ضروریات ہی پورا کرنے کا سوال نہیں، شفقت اس قسم کی کرے۔ واقعی سربراہ مملکت کی حیثیت خاندان کے بزرگ کی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ خاندان اچھا شریف باپ جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے، اس کا تعلق افراد مملکت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، شفقت کا۔ اسی قحط کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کھانا کھلا رہے تھے، دوسروں کو نگرانی بھی کر رہے تھے۔ ایک شخص کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندے میرا دایاں ہاتھ مشغول ہو چکا ہے، چلے گا؟ پھر آئے، دیکھا پھر وہ بائیں سے کھا رہا ہے۔ آپ نے پھر وہی کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کہا ہے وہ میرا دایاں ہاتھ کام آ چکا ہے۔ آپ نے کہا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا کہ وہ میدان جنگ میں کٹ گیا تھا اللہ کے راستے میں، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ آپ پاس بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس سے کہتے تھے کہ تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، تمہارے کپڑے کون بدلتا ہوگا، تمہاری یہ ضروریات کون پوری کرتا ہوگا، تم نے یہ پہلے مجھے کیوں نہ بتایا، تم کیوں اتنی تنگی کے اندر رہے؟ ہوتے تھے، اور اس کے بعد ایک انتظام کیا کہ ایک آدمی اس کو دیا، سواری کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ کسی قسم کی بھی اور اگر دقت ہو تو براہ راست مجھ تک یہ بات پہنچانا، اس لیے کہ افراد مملکت میں یہ ضروریات زندگی کھانے پینے کی نہیں ہے، بلکہ کسی کی کوئی دقت اور مصیبت بھی اگر ہو اور میں اسے رفع نہ کر سکوں تو تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مجھ سے بات پرس رہا ہوں۔ اور ان ضروریات کی آگہی کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ مملکت کے افراد کی کیا